اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف میں آپ کہتی ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے معاشرے میں۔ 4 طرح کے نکاح اسلام کے آنے سے پہلے رائج تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہی تھا جو اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا، اور وہ کیا تھا کہ جہاں رشتہ کرنا ہے اس بچی کے ولی کو شخص پیغام بھیجتا ہے کہ بھئی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو بچی کا ولی جو ہے وہ پھر میل ملاقات کر کے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پسند ہے نہیں پسند۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو بالکل لیگل ہے، سادہ ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے۔ ایک یہ نکاح یہ پہلے بھی چلتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا۔ دوسرا نکاح کا طریقہ کار یہ چلتا تھا جہالت میں کہ ایک عورت ایک سے زائد مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتی اور ان کی تعداد 10 سے کم ہوتی، اور 10 سے کم یہ 9 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، یہ اس عورت کے پاس آ کے منہ کالا کرتے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا عورت ان تمام مردوں کو بلاتی اور پھر کسی ایک کو کہہ دیتی کہ یہ تیری اولاد ہے، یہ تیرا بچہ ہے، اور اس کی جرت نہیں تھی وہ انکار کرتا، پھر اس کا خرچ، اس کی ولدیت وہ اس بندے کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی۔ یہ دوسرا تھا۔ ایک تیسرا بھی چلتا تھا کہ اتنے گئے گزرے مرد تھے کہ ان کی بیوی جب پاکیزہ ہوتی ایام مخصوصہ سے تو وہ خود اس کے پاس جانے کی بجائے وہ کوئی دیکھتے کون سا قبیلہ، کون سا مرد معاشرے کے اندر بڑا ویلیوبل گنا جاتا ہے، بڑا معزز ہے، وہ پھر اپنی بیوی کو خود اس کے پاس بھیج دیتے کہ جاؤ اس کے پاس کچھ دن رہو، اور وہ اس کے پاس رہتی۔ اس کے بعد جو بچے کی امید کا مسئلہ چلتا، اب یہ خامد اپنی بیوی کے پاس اس وقت تک نہ جاتا جب تک یہ کنفرم نہ ہو جاتا کہ میری بیوی کسی اور کے حوالے سے ماں بننے والی۔ یہ دور چل رہا ہے، یہ معاشرہ ہے، اور اس کے بعد وہ چاہتا تو اس کے پاس جاتا، چاہتا تو نہ جاتا، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی اعلیٰ نسل لے لیں۔ یہ جانوروں کا طریقہ کار یہاں بھی چلتا تھا۔ ایک چوتھا طریقہ کار تھا، اماں جی فرماتی ہیں، وہ یہ تھا کہ بعض عورتیں ایسی تھیں ان کے گھروں کی چھتوں پر ایک جھنڈا لگا ہوتا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسی ویسی عورت ہے، یہ طوائفہ کہہ لیں آپ۔ اس کے پاس 1 سے زائد مرد آتے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنے مردوں نے آنا ہے، سب آ کے منہ کالا کرتے۔ اس کے بعد جب کوئی بچہ بچی پیدا ہوتا تو قیافہ شناس، لوٹے گمانے والے، وہ ٹیوے لگانے والے، تکے لگانے والے، اس کو بلایا جاتا، اور پھر ان تمام لوگوں کو بلایا جاتا جو اس کے پاس آتے تھے، اور وہ جو قیافہ شناس تھا وہ کبھی بچہ دیکھتا ہے، کبھی بندہ دیکھتا ہے، وہ گیس کرتا کرتا کہتا ہے ایدی شکل ایدے نال ڈال دیئے، لو جی وہ اس کا باپ ہے اور وہ اس کا بچہ ہے اور اس کی کفالت کا ذمہ دار وہ ہے۔ یہ ہے دور جہالت کا نکاح کا طریقہ کار۔ اب حیرت کی بات ہے، اہل مغرب ہمیں تانا دیتے ہیں، تم بیکورڈ ہو، تم دقیانوسی ہو، تم پرانے لوگ ہو، تم بنیاد پرست ہو، تم پتھر کے دور کے لوگ ہو، تم جاہل ہو، تم جدید نہیں ہو۔ اور اتنے جاہل ہیں آج بھی اہل مغرب میں جگہ جگہ یہ سروسز میسر ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، موبائل گاڑیاں، اور اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، آؤ اپنے والد کو تلاش کرو، اپنے باپ کو تلاش کرو۔ باپ کی کتے گواچ گیا گلی دے وچ۔ باپ کو تلاش کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے میرا باپ کون ہے، وہ اس دور کے طریقے کے مطابق وہ جتنے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں سب کی لسٹ دے دیتی ہے کہ انہاں جو لب لے کوئی، ویسے وہ جدید ہیں، ویسے وہ سویلائزڈ ہیں، ویسے وہ پڑھے لکھے ہیں، ویسے وہ ایجوکیٹڈ ہیں، ویسے ان سے زیادہ روشن خیال کوئی نہیں، ان سے زیادہ صاف ستھرا کوئی نہیں، اور گندے اس قدر کہ باپ کی گنتی نہیں اب ہو رہی، باپ تلاش میں نہیں آ رہا، باپ کو 17 سالہ دا ہی جڑا میلے چ گواچ گیا۔ اب ماحول کیا ہے، بچے اپنی ماں کا ڈی این اے اور یہ درجنوں جانوروں کا ڈی این اے وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ٹیلی کرواؤ جی،
اس سے کراؤ اس سے کراؤ اس سے کراؤ، پتر کدھر پھرنا ہے، میرا ابا گواچ گیا ہے۔ یہ ویسے جدید لوگ ہیں، ویسے یہ صاف ستھرے لوگ ہیں، ویسے یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، اور باپ گم ہو گیا۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ ٹیلی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ جب جا کے ان کا ڈی این اے ٹیلی ہو جائے گا، اے جی میرا ابا لب گیا۔ یہ اس 2021 میں وہ جدید ترین دور کے لوگ جو ہمیں بیکورڈ ہونے کا تانا دے رہے ہیں، آج تک ان کا باپ نظر نہیں آ رہا۔ اور اہل مغرب کی عورتیں مانتی ہیں ہمارے بچوں کو سب سے بڑی ڈسٹربنس یہ ہے، جب روزانہ نیا باپ دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے اتنے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتی۔ یہ ہے جدید دور۔ وہ جو قیافہ، وہ جو لوٹا گھمانے والا، تکے لگانے والا اسلام سے پہلے موجود تھا، انہوں نے ڈی این اے کے ساتھ وہی کام کیا۔ وہ بھی باپ تلاش کر رہا ہے، یہ بھی باپ تلاش کر رہا ہے، یہ آج بھی اسی پر کھڑے ہیں۔ الحمدللہ جدید ہے تو اسلام جدید ہے، پاکیزہ ہے تو اسلام پاکیزہ ہے، ماڈرن ہے تو اسلام ماڈرن ہے۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مہذب دین ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر مطمئن کر دے کہ ہمارے دین سے بڑھ کے کسی کے پاس کوئی نظام نہیں۔